بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين۔ میں سب معزز بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی بہن بھائی ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے تمام وظائف آپ کو بر وقت مل سکیں۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو مجرب اور مستند وظائف بتائے جائیں۔ مستند وظائف سے مراد ایسے وظائف ہیں جو آزمودہ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ وظیفہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ سامعین کرام، بزرگان دین کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ جو شخص مایوس ہو جاتا ہے نہ صرف دنیا کے اندر نقصان اٹھاتا ہے بلکہ دین اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل پر جو بھی وظائف ہیں وہ سب مستند ہیں، مجرب ہیں اور مفید ہیں۔ اگر آپ کمنٹس پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان وظائف سے فائدہ حاصل کر چکی ہیں اور ان کی دلیں مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ ایک وظیفہ مختلف لوگ پڑھتے ہیں، کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ جس بہن کا، بھائی کا دل جتنا صاف ہوگا، نیت جتنی صاف ہوگی، یقین جتنا پختہ ہوگا، گناہوں سے جتنا بچتا ہوگا، اتنی جلدی اس کو وظیفے کا جو ہے فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی جلدی اس کے فائدے اس کو ملتے ہیں۔ بعض دفعہ وظیفہ 7 دن کا ہوتا ہے اور 3 دن کے اندر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ 7 دن کا وظیفہ جو ہوتا ہے اس کو ہم 14 دن بھی کرتے ہیں تو اثرات نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے، کون سا ایسا سبب بن گیا ہے کہ ہمیں اس وظیفے کے اثرات نظر نہیں آ رہے اور مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا یقین پختہ نہ ہو، جب آپ وظیفہ کر رہے تھے تو توجہ مکمل اس طرف نہ ہو۔ چوتھی بات، کوئی ایسے گناہ ہیں جن کی نحوست اور بے برکتی کی وجہ سے وظیفے کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اسی لیے لرن اسلام ٹوڈے چینل جب بھی وظیفہ اپلوڈ کرتا ہے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے، آپ بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 5 سے 7 منٹ لگتی ہیں ایک تسبیح کے اندر، تو استغفار کی تسبیح کریں، گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے اثرات فوری طور پر نظر آئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی کر دیا جائے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی مصیبتیں، بے برکتیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وظیفہ جو ہے وہ اس کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ سامعین کرام، مایوس نہیں ہونا، جو بھی وظیفہ بتایا جائے آپ اس کو کریں۔ جب کنواں کھودا جاتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ 80 فٹ پر پانی ہوگا، ہم 80 فٹ پر پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پانی نہیں نکلتا، تو ہم کنواں کھودنا بند نہیں کرتے بلکہ
کنویں کی کھدائی جاری رکھتے ہیں کہ 90 فٹ پہ پانی نکلے گا، 90 پہ نہیں نکلے گا تو 100 پر نکلے گا۔ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ یقین ہوتا ہے کہ پانی زمین کے نیچے موجود ہے، یہ ہر کسی کو یقین ہے، اسی یقین کے ساتھ کھدائی رکھتے ہیں، کھدائی جاری رکھتے ہیں۔ اگر 80 فٹ پہ پانی نہیں نکلے گا تو 90 پہ نکل آئے گا، 90 پہ نہیں نکلے گا تو 100 پہ نکل آئے گا، لیکن پانی ضرور نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر وظیفے کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ ویسے ہی ہوتی ہیں۔ اگر 3 دن کا وظیفہ بتایا، 3 دن کے اندر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وظیفے کو جاری رکھیں، اپنے اندر جو ہے یقین کو پختہ کریں، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ وظیفے کے اندر کامیابی ہوگی اور آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، دل مرادیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائیں گی۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ انتہائی مستند ہے اور مجرب ہے۔ سامعین کرام، اکثر بزرگان دین کی کتابوں کے اندر یہ وظیفہ موجود ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ آیت کریمہ پر مشتمل ہے اور صلاۃ الحاجت پر مشتمل ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، کن اوقات میں کرنا ہے اور اس وظیفے کے کیا فائدے آپ کو مل سکتے ہیں، یہ ویڈیو آپ نے بغور آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں اور کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، اور اس سے اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کو کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کے وقت ہے۔ اگر آپ کی آنکھ تہجد کے وقت نہیں کھلتی تو پھر اس وظیفے کو بعد نماز عشاء ہی کر لیں، سونے سے پہلے اس بابرکت عمل کو کر لیں، 3 روز اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ جس جائز حاجت کے لیے کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے، وہ انشاءاللہ العزیز مقصد پورا ہوگا، خواہ وہ مقصد بیماری سے نجات پانے کا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا ہے، یا رزق کی تنگی کو دور کرنے کا ہے، یا پھر اچھی جگہ نوکری پانے کا ہے، یا پھر اچھی جگہ شادی کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر مقصد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سامعین کرام، تہجد کے وقت اگر آپ اٹھیں تو یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 نوافل پڑھنے ہیں آپ نے صلاۃ الحاجت کے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ 2 نوافل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے۔ اور سورۃ کوثر کے بارے میں سب بہن بھائی جانتے ہیں، میں آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سجدے کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ العزیز مصیبت جو ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں تعلیم فرمائی تھی۔ ابو عبداللہ ایک سخت مصیبت میں گرفتار تھے۔ رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ارشاد فرمایا، پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر چاروں سجدوں میں 40 مرتبہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، انشاءاللہ مصیبت رفع ہوگی۔ یہ عمل جو ہے سامعین کرام نہایت مجرب ہے۔ تمام مسلمانوں سے التماس ہے کہ اس عمل کو ضرور کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 7 دن ہے۔ اس عرصہ کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ سامعین کرام، اس عمل کو آپ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کریں، انشاءاللہ العزیز مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ جتنے یقین کے ساتھ کریں گے، جتنے خلوص دل کے ساتھ کریں گے، اتنی جلدی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اس وظیفے کو نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ دوست، احباب، بہن بھائیوں کو سب کو بتائیں۔ جس مسلمان کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو بتایا کریں، تاکہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں اور آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے۔ دعاؤں میں لرن اسلام ٹوڈے چینل کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، ہمیں لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو ہم آپ کی جو حاجت ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے متعلق جو ہے ہم انشاءاللہ وظیفہ اپلوڈ کریں گے۔ آپ کے کہنے کے مطابق دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔